بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی، موبائل میں غلط دکھے گا تو آپ لوگ معاف کریں، یہ دہنا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، پوری دنیا کے مسلم اور نان مسلم، پوری دنیا کے انسانوں، مرد عورتوں، عام طریقے سے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں خاص طریقے سے، وہ مسلمان جن مرد عورتوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا، شہادت دی ہے اپنے رب کا اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سب نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا شہادت دی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لہٰذا بہت سے ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اور آج کے ویڈیو کا ٹائٹل اور تھم نیل اگر آپ دیکھیں، بہت مشہور حدیث ہے۔ یہ دیکھیے، اوپر دیکھیے تھم نیل، ٹائٹل جو لگایا گیا ہے: مومنوں کے لیے قید خانہ، مومن کا قید خانہ، مومن کا جیل، مومن کا قید خانہ، مومنوں کا قید خانہ، مومن کا قید خانہ، اور کافروں کے لیے جنت۔ کیا ہے بھائی؟ دنیا، 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 جسے دنیا ورلڈ کہتے ہیں۔ ہاں، ہمارے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابھی میں حدیث کو دیکھ کے حوالے کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ابھی حدیث کتاب دیکھ کے حوالے کے ساتھ پڑھوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ دنیا جہاں ہم اس وقت زندہ ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ حضرات سن رہے ہیں، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ میں وہ حدیث بھی پڑھوں گا، اس کے بعد اسی قید خانہ اور جنت کے متعلق ایک تاریخی واقعہ دینی کتابوں میں درج ہے، وہ واقعہ میں بھی سرسری اعتبار سے کہوں گا، جس سے ہم کو، آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے اور اپنے ایمان کی تازگی چیک کرنے کا ہم کو، آپ کو موقع مل سکے گا۔ اللہ کرے اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اپنے ایمان کے محاسبہ یا ایمان کا مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایمان کا محاسبہ یا مذاکرہ یہ سنت نبوی بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ لہذا بہت بہترین حدیث ہے، جس حدیث کے متعلق ہی آج کے ویڈیو کو میں نے ٹائٹل لگایا: مومن کا قید خانہ۔ مومن کا قید خانہ، آگے سوالیہ نشان، مومن کا قید خانہ، آگے پرشن واچک چن۔ مومن کے لیے جیل کیا ہے؟ یہ دنیا جہاں ہم جی رہے ہیں، یہ دارالآخرت ہے، یہ دارالآخرت ہے، دور فانی ہے، یہاں سب کو فنا ہونا ہے۔ لہذا یہ دور فانی ہے، دارالآخرت ہے، یہ ہم سب مومنین کے لیے، جو سچے پکے مسلمان ہوں گے، ان کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ مطلب ہندی میں کاراگار کہتے ہیں، ہندی میں کاراگار کہتے ہیں، انگریزی میں جیل کہتے ہیں، اور اردو میں قید خانہ۔ قید خانے اور جیل میں کیا ہوتا ہے؟ گن کے روٹیاں ملتی ہیں، گن کے روٹی ملتی ہے، ٹائم سے سونا پڑے گا، ٹائم سے اٹھنا پڑے گا، مشقت محنت کرنی پڑے گی، گن کے روٹیاں ملیں گی، روٹی بھی روکھی سوکھی ملے گی، گھی لگا کے نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد وہ تاریخی واقعہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث اس طرح ہے:
دنیا مومن کے لیے قید خانہ، ہیڈ لائن ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بس ایک دم چھوٹی سی حدیث ہے، اتنے میں حدیث ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث ہو گئی، اور حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 7417، حدیث نمبر 7417 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک بار چھوٹی سی حدیث پھر سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 7417 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے شریعت کے احکامات پر، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے، اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے۔ اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں پر چلنا نفس کے لیے قید ہے، جیل جیسا ہے، اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے۔ اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حوالہ میں نے دے دیا۔ اب اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک زبردست واقعہ ہے اور تاریخی واقعہ ہے، دینی کتابوں میں درج ہے۔ وہ واقعہ ہو سکتا ہے بغداد کا ہو یا کہیں اور کا ہو۔ اس واقعے کا اس طرح ہے سینیریو کہ ایک قاضی صاحب تھے، اس زمانے کے جو جج صاحب ہوتے تھے، قاضی صاحب تھے، اللہ والے، نیک، نمازی، پرہیزگار قاضی صاحب، جو جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے، جج کی حیثیت چیف جسٹس تھے۔ تو وہ اپنے بہترین گھوڑے پہ سوار ہو کے کورٹ کے لیے، جج کے لیے جا رہے تھے، اپنے کورٹ میں جا رہے تھے، اپنی آفس میں جا رہے تھے۔ تو ان کا گھوڑا بہترین تھا اور قاضی صاحب کا لباس بھی بہت بڑھیا تھا۔ ان کا گھوڑا بہترین تھا، قاضی صاحب کا لباس اچھا تھا، گھوڑا اچھا تھا، آگے پیچھے 4-6 نوکر تھے، اور سب لوگ چلے جا رہے تھے، آفس میں جا رہے تھے۔ وہ قاضی صاحب اللہ والے، اور جا کر کے آفس میں بیٹھ کے، اپنی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ سنانے والے تھے۔ راستے میں گزر ہو رہا تھا تو ایک باغیچہ تھا، بہت گھنا باغیچہ، وہاں سے نکل کے جا رہے تھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے۔ اسی باغیچے میں ایک یہودی تھا جو غریب تھا، بنا چپل جوتا کے، ننگے پیر، پھٹے کپڑے، بال میں گرد غبار لگا ہوا گھوم رہا تھا اس باغیچے میں، اور دیکھا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں تو آ کر کے قاضی صاحب کے گھوڑے کا نکیل پکڑ لیا، اور اسی حدیث کے متعلق اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کہا حضور ہم کچھ سوال کریں گے، آپ جواب دیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا رکو بھائی، بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ آپ تو مسلمان ہیں بے شک؟ انہوں نے کہا بے شک، اور میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا آپ کا عقیدہ ہے نا کہ آپ کے حدیث، آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حدیثیں بیان کی ہیں سب سچی ہیں؟ قاضی صاحب نے بے شک، اس میں کوئی تردد اشکال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے نبی سے منہ سے نکلی ہوئی ہر حدیث سچی ہے۔ تب اس نے اسی حدیث کو کوٹ کیا، بیان کیا کہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ انہوں نے کہا بے شک۔ تو کہا کہ آپ تو مومن ہیں، تو آپ کے پاس اتنا بڑھیا گھوڑا ہے، آپ مومن ہیں، آپ کے پاس تو اتنا بڑھیا گھوڑا ہے، اتنی بڑی پوزیشن ہے، کپڑے اتنے شاندار ہیں، آگے پیچھے 10-5 نوکر ہیں، تو یہ تو آپ کا قید خانہ ہوا نہیں۔
اور میں کافر ہوں، یہودی ہوں، میں کافر ہوں، میری پوزیشن دیکھو، میرے پیروں میں چپل نہیں، میرے کپڑے نہیں، مجھے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. یہ تو الٹا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ تو مومن کے لیے قید خانہ ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے راجساہ دکھائی دے رہا ہے، بادشاہی. اور میں کافر ہوں، میرے لیے کہا گیا کہ دنیا جنت ہے، تو الٹا دکھائی دے رہا ہے یہاں. تب قاضی صاحب نے جو تشریح کی ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی پوری مسلمان نسل کے لیے بہت حقائق بھری بات ہے. تب قاضی صاحب نے، اللہ والے نے، انہوں نے وہ تصریح کیا کہ بیٹا سن کان کھول کے، تو یہاں کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے، اور یہ جب قیامت کے دن ہولناک منظر تم دیکھے گا جہنم کا، تو کافر ہے، اور تم قیامت میں جب ہولناک منظر دیکھے گا، جہنم کا ہولناک، خطرناک ہولناک منظر دیکھے گا، تب تجھے احساس ہوگا کہ بھلے ننگے پیر تھا، بھوکا تھا، ننگے پیر تھا، پھٹا ہوا کپڑا تھا، لیکن یہاں وہاں پھر رہا تھا، بڑھیا بغیچے میں ہوا کھا رہا تھا، پھل کھا رہا تھا، ہوا کھا رہا تھا، پھل کھا رہا تھا. بھلے ہمارے پیروں میں چپل نہیں تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تیرے لیے یہ دنیا تب جنت نظر آئے گی جب تو جہنم کا ہولناک منظر دیکھے گا. تیرے لیے دنیا جنت نظر آئے گی، تو کافر ہے. اور ہم مومنین کے لیے جو قید خانہ کہا گیا ہے، یہ جو تو شان شوکت دیکھ رہا ہے کہ میرے گھوڑے اچھے ہیں، میرے کپڑے اچھے ہیں، میرے 2-4 آدمی ہیں آگے پیچھے نوکر چاکر، جب جنت کی خوبصورتی ہم دیکھیں گے اور جنت کی نعمتیں ہم دیکھیں گے تو ہم بھی یہ کہہ بیٹھیں گے کہ دنیا میں تو ہم قید خانے میں تھے. دنیا میں ہم قید خانے میں تھے. کب؟ جب قیامت کے دن مومنین کا فیصلہ ہوگا، مومنوں کے لیے جنت کا، اور جنت کا نظارہ ہم دیکھیں گے تو جنت اتنی بہترین، خوبصورت، اتنی دلکش جگہ ہے کہ وہ بہترین، خوبصورت اور دلکش جگہ کو دیکھ کر ہم دنیا کے بارے میں سوچیں گے تو ہم نے کہا، ہم کو پتہ لگے گا واقعی ہمارے نبی نے جو کہا تھا مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو ابھی تک تو ہم قید خانے میں تھے. اب جنت میں آئے ہیں، اب آزاد ہوئے، اب مزے کی جگہ پہ آئے، اب یہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی. دنیا میں تو ہم قید خانے میں تھے، تب پتہ لگے گا. اور اس کا الٹا تم کافر ہو، تم یہاں دنیا میں ہوا کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو، بغیچے میں ٹہل رہے ہو، بغیچے کے پھل فروٹ کھا رہے ہو، بھلے تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہے، غریب ہو، فقیر ہو، پھٹے کپڑے ہیں، لیکن جس دن اس کفر کے بنا پہ جہنم کا ہولناک اور خطرناک منظر تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، یہ کافروں کے لیے جنت ہے، کھاؤ پیو گھوم رہے ہو، ابھی کیا، ابھی تو کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اگر کفر پہ مر گئے تو جہنم جب دیکھو گے تب تمہیں پتہ لگا گا واقعی دنیا ہمارے لیے جنت تھی، اب جہنم اصلی آئی ہے یہاں. اسی کا اپوزٹ پھر ایک بار دہرا دیں کہ جو بھی یہاں مومنین اللہ والے ہیں، اپنے اللہ کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ جو نعمتیں تھوڑی بہت دنیا میں ہم کو آپ کو مل گئی ہیں، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، ہوائی جہاز سے چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ نہیں مانے رکھتا ہے. جس دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا آپ کو جنت کا دیدار ہم اور آپ کریں گے، اس دن کہیں گے واہ 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 واہ، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اسی لیے آج ہم نے ویڈیو کا ٹائٹل ہی بنایا ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ یہ دنیا ہے، کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے. لہٰذا ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، آخری میں یہی دعا کریں گے کاش پورے دنیا کے مسلمانوں کو، پورے دنیا کے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں قید خانے کی طرح ہم کو زندگی گزارنی ہے. تھوڑا کم ملے، گن کے روٹی کھانے کو ملے، تھوڑا کم سونا ملے، تھوڑا خوب آرام ہو جائے، تھوڑی سی مجاہدہ مشقت برداشت کرنی پڑے، سب برداشت کر لیجئے، انشاءاللہ آخرت میں ہم سب کو جنت ملے گی.
اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور جب موت کا وقت آئے تو کلمہ شہادت زبان پہ ہو، ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔